حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے اس سلیبس کے ہم آخری چیپٹر میں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے میت کو غسل دینے کا طریقہ پریکٹیکل آپ کو سمجھایا اور میت کو کفن دینے کا طریقہ بھی ہم نے پریکٹیکل آپ کو سمجھایا۔ کفن دینے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے تدفین کا، تو ہم لوگ جنازے کو لے کر نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم نے جنازے کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا۔ جنازے کی نماز کے بعد اب ہم لوگ یہاں سے مسجد سے جو ہے ہم اس کو لے کے نکل رہے ہیں، جنازے کو قبرستان کی طرف ہم لے کر نکل رہے ہیں۔ جب ہم جنازے کو قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو ہم نے کہا تھا جنازے کا سر آگے رہے گا اور اس کے پیر پیچھے رہیں گے۔ جب ہم جنازے لے کر جاتے رہتے ہیں تو اگر وہ جنازہ نیک ہے، صالح ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو، اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، تو وہ میت پکار پکار کر کہتے رہے گی تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ جب ہم جنازے کو لے کر جاتے رہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی دوڑتے ہوئے لے کر جانا ہے، نہ ہی آہستہ لے کر جانا ہے، بلکہ درمیانی چال سے لے کر چلنا ہے، لیکن وہ درمیانی چال بھی ذرا تیز رہے گی، چلن تیز رہے گی، لیکن دوڑنا اس کو نہیں کہا جائے گا، دوڑنے میں وہ شامل نہیں رہے گا۔ جب ہم جنازہ لے کر جاتے رہتے ہیں تو اس جو ہے جنازے کو 4 لوگ جو ہے یعنی کندھا دیتے ہیں، تو 4 لوگ کندھا دیتے ہیں، تو مطلب یہاں پر لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں۔ تو جنازے کے آگے کوئی چل رہا ہے تو غلط نہیں ہے، پیچھے چلنا تو غلط بھی نہیں ہے، تو کہیں بھی چل سکتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے، تو اس طرح کی بات غلط ہے۔ ہم آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ اس جنازے کو ہم کندھا دے رہے ہیں تو بھائی یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو 11 قدم کے بعد کندھا بدلنا چاہیے، یعنی ایک آدمی کندھا دیتا ہے تو جب 11 قدم چلتا ہے تو دوسرا آدمی آنا چاہیے، ہر 11 قدم پہ دوسرا آدمی آنا چاہیے۔ وہ 11 قدم پہ کندھا بدلنے کا عقیدہ یا وہ طریقہ غلط ہے۔ بھئی ایک آدمی کو جتنا چاہے وہ کندھا دے سکتا ہے، ہاں بار بار جلدی جلدی اس لیے بدلتے ہیں تاکہ سب کو موقع ملے، سب لوگ جو ہے اس کو کندھا دیں، اس طرح کی خواہش میں اس کو کندھے کو بدلا جاتا ہے، ادروائز اس کے لیے اتنے قدم کے بعد اتنی دور کے بعد کندھا بدلنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی ہم کندھا بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب ہم جنازے لے کر جاتے رہتے ہیں تو اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی وہاں پر دعا پڑھی جاتی ہے جنازے لے کر جانے کے دوران، وہ دعا پڑھنا اللہ کے رسول سے اس موقع پر وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ دعا صحیح ہے لیکن اس موقع پر پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ جنازے کو خاموشی کے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اب کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس وقت کچھ بھی پڑھتے ہوئے لے کر نہیں جائیں گے تو ایک مسلمان غیر مسلم کے جنازے میں فرق کیا ہوگا، یا مسلمان کا جنازہ کیسے پتہ چلے گا، اس طرح کی نادانی کی بات کہتے ہیں۔ بھئی جب جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو غیر مسلم کا جنازہ ہے تو وہاں ڈھول تاشے کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے، چیخ پکار کے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور ایک مومن کے جنازے میں کافر کے جنازے میں زمین و آسمان کا فرق رہتا ہے، تو وہ چیزیں اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب بکواس چیزیں ہیں۔ اگر نہ بھی پتہ چلے تو کیا حرج ہے، یہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے پتہ نہیں چلا تو کیا پرابلم ہے، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لہذا وہ دعا اس موقع پر پڑھنا ثابت نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اب ہم جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو
اگر قبرستان دور ہے تو ہم گاڑی میں لے کر جاتے ہیں، یا اس کے لیے مخصوص جو بھی اس کے لیے گاڑی بنائی تھی وہ ہم اس سے لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم جنازے کو لے کر پہنچے قبرستان کے پاس، اب ہم قبرستان کے پاس جنازے کو لے کر پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ قبرستان کو پہنچے ہم لوگ، ہماری وہ قبر ذرا بڑی بنا رہا ہوں میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ قبر اس طرح جو ہے یعنی وہ گہری ہوا کرتی ہے۔ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو قبر کھودنے کے بعد جب ہم اندر ایسے کھود رہے ہیں، ایسے ہم اندر کھود رہے ہیں، اندر کھودنے کے بعد پھر ادھر سے یعنی مغرب کی جانب ایک بغلی بنانا سنت کا طریقہ ہے۔ اندر دیوار کی طرف اندر پھر کھود کر ایک آدمی اندر لیٹے جیسا اندر بغلی بناتے ہیں، تو یہ اندر جو ہے بغلی بنانا سنت کا طریقہ ہے۔ جہاں آخری حد پہنچے گی وہاں پر مغرب کے جانب یعنی اور زمین کھود کر اتنا محراب اندر بنائیں گے کہ آدمی آرام سے لیٹ سکے، اس کو بغلی کہتے ہیں۔ اس طرح بغلی جو ہے بنائی جائے گی۔ جب ہم جنازہ لا کر کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، کبھی یہاں رکھتے ہیں، جہاں بھی جو ہے ان لوگوں کو عام طور پر سہولت تھی وہاں جنازہ ہم رکھ دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھنے کے بعد یعنی ہم کو زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جنازے کی تدفین تک ہمیں جو ہے وہاں پر انتظار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر پہنچ گئے قبرستان کو، اور ابھی قبر بننے میں دیر تھی، تو اللہ کے رسول نے جنازہ رکھا، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر وہاں پر اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت کی، اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت کی۔ تو اگر قبر بننے میں تاخیر ہو رہی ہے، قبر بننے میں لیٹ ہو رہا ہے تیار ہونے میں، تو وہاں پر بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیار ہے تو بس جنازہ ہم رکھیں گے اور تدفین کا مرحلہ وہاں پر شروع ہو جائے گا۔ اب جب جنازہ ہم لاتے ہیں تو کہاں ہم ڈولا یہاں رکھیں گے، ڈولا ہم لوگ کیا کریں گے یہاں رکھیں گے، یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، اور یہ ڈولا یہاں رکھیں گے، اور ڈولے کے اندر یہ لاش ہے تو یہ سرہانہ ہے، اور یہ اس کے پیراں ہیں، اوکے۔ اب یہاں سے ہم جنازہ یہاں سے اٹھا کے ایسے قبر کے پیروں تلے، یعنی یہ قبر ہے تو یہ قبر کا سر ہے اور یہ قبر کے پیراں ہیں، تو پیروں کے جانب سے ہم جنازے کو قبر کے اندر اتاریں گے۔ یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے، یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے۔ اب یہ جنازے کو ایسا لیں گے تو پہلے سر پکڑیں گے، پھر ایسے آگے بڑھتے بڑھتے یہ آدمی سر پکڑے گا اور یہ پیر پکڑے گا، کمر پکڑے گا، اور اس کو اندر جو ہے نیچے اتار کر اس بغلی کے اندر اس کو لٹایا جائے گا، اس بغلی کے اندر لٹایا جائے گا۔ جب بغلی کے اندر ہم لٹا رہے ہیں، قبر میں ہم لٹا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس قبر کے اندر وہ پاؤڈر چھنکتے ہیں، پتہ نہیں پاؤڈر کس کا ہوتا ہے نہیں معلوم اپنے کو تو، لیکن پاؤڈر اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ گلاب کا پانی جو ہے اس میں چھڑکتے ہیں، یا اسی طرح وہ زمزم کا پانی لا کر اس کو چھڑکتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سب طریقے ثابت ہیں؟ کیا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے، نہ پاؤڈر ڈالنے کا طریقہ ثابت ہے، نہ پانی اندر جو ہے عرق گلاب کا مطلب اس میں ڈالنا ثابت ہے، نہ زمزم ڈالنا ثابت ہے، کچھ بھی وہاں پر ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جنازے کو اندر رکھنے سے پہلے جنازے کے سینے پر ایک سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ کون سی سرٹیفکیٹ؟ بھائی کوئی مرشد ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہ کاغذ سرٹیفکیٹ ہے ان کی جو وہ بتا کے وہ یعنی پاسپورٹ کی شکل میں وہ جنت میں جانے والا ہے، تو کوئی سرٹیفکیٹ وہاں کام آنے والی نہیں، کسی بابا کی چٹھی وہاں پر کام آنے والی نہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہے قرآن کی آیتیں اس کے سینے پر رکھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیتیں بھی وہاں پر کچھ کام آنے والی نہیں۔ کچھ لوگ غسل دینے کے بعد مرد آدمی کے سینے پر
کلمہ لکھتے ہیں. کچھ لوگ مرد آدمی کے سینے پر کلمہ لکھتے ہیں تو وہ کلمہ بھی اس سے کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. کچھ لوگ کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں. کفن کے اوپر کیسا کلمہ لکھتے ہیں کہ بھئی کفن کے اوپر جو یہ عطر کی شیشی ہوتی ہے نا، تو عطر کی شیشی سے عطر سے جو ہے وہ کلمہ لکھتے ہیں، اور پھر وہ جو عطر جو کچا پن رہتا ہے اس پر ہلدی چھڑکتے ہیں، تو گویا وہ ہلدی اس میں چپک کے جو ہے وہ یعنی نظر آنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کفن پر کلمہ لکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. سینے پر کلمہ لکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. جنت کی با سرٹیفکیٹ رکھنا کسی بابا کی دی ہوئی وہ بھی ثابت نہیں. کچھ سوال جواب بھی کچھ لوگ چٹھی میں لکھ کے رکھتے ہیں. ہاں، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. جو سوالات قبر میں پوچھے جانے والے ہیں وہ سوالات اور جوابات کی چٹھی وہ مطلب کفن میں رکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بکواس ہے، اس میں کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. تو ہم اندر رکھنے کے بعد اب یہ جو ڈوریاں تھے، سر کی ڈوری کھول دیں گے، کمر کی ڈوری کھول دیں گے، پیروں کی ڈوری کھول دیں گے، اور پھر اس کے بعد سر کو یعنی کفن کھولنے کے بعد سر کو ذرا سا سیدھی جانب ایسا فولڈ کریں گے، مغرب کی جانب ذرا سر کو موڑیں گے. اگر نہیں مڑ رہا ہے تو یعنی ادھر لیفٹ سائڈ تھوڑا سا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کے یعنی تھوڑا لاش کو ایسا ٹیڑھی کریں گے تاکہ اس کا چہرہ، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے. تو سر کو تھوڑا ایسا فولڈ کریں گے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پوری کندھے کے پیچھے ایک پتھر رکھیں گے، ذرا سا ایسا فولڈ ہو جاتی باڈی تو اس کا سر، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے رکھا جائے گا. اس موقع پر آدمی کسی مرد آدمی کا چہرہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. ہاں، لیکن خواتین کا وہاں پر یعنی چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر کھولیں گے تو دوسرے لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اب اندر بغلی میں رکھنے کے بعد یہاں پر 3 سل رکھتے ہیں. یہاں پر حیدرآباد میں 3 سل رکھتے ہیں، یعنی اس قبر کو یعنی جو اس میت کو بند کرنے کے لیے 3 سل ایسے رکھتے ہیں. اب بالکل رکھ سکتے ہیں، وہ سل بھی رکھ سکتے ہیں، لکڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، دیوار بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں تاکہ میت پر ڈائریکٹ جو ہے مٹی نہ گر سکے. میت پر ڈائریکٹ مٹی نہ گر سکے، اس طرح کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اندر بغلی ہے تو پتھر رکھنا آسان ہے. بغلی نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ جو ہے قبر ہے تو تھوڑا دیواری طرف جو ہے میت کو رکھ کے پھر ایسے آڑے جو ہے لکڑیاں رکھ سکتے ہیں، آڑے پتھر رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح رکھا جا سکتا ہے. اور اگر اس طرح یعنی قبر کے اندر بغلی کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور بغلی کے ساتھ ساتھ بغلی اگر نہیں ہے تو کنارے میں میت کو رکھ کے ہم سل بھی رکھتے ہیں. اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے قبر ہے یہاں تک جو ہے یعنی قبر جب ہم کھودتے ہیں تو اوپر کا حصہ ذرا سا ہٹ کے ہم کھودیں گے اور پھر اندر ایسے کھودیں گے، اندر جنازہ رکھ کر اوپر سیدھا سل رکھ سکتے ہیں. یعنی یہاں تک مطلب سمجھو آپ یہاں تک ہم نے کھودا، یہاں پر پھر ہم پورا اوپر سے ایسا سل رکھ رہے ہیں، ہم لوگ پورا سل رکھ کر پھر اس کے اوپر ہم مٹی ڈال سکتے ہیں، سیدھا سل رکھ سکتے ہیں. ہم آڑا ایسے کراس سل رکھتے تھے، کراس پتھر رکھتے تھے، کراس لکڑی رکھتے تھے، اب سیدھا ڈائریکٹ بھی ایسے ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا ڈائریکٹ رکھنے کی صورت میں ٹوٹنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر وزن اگر کچھ بھی زیادہ پڑ گیا تو سل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو لہذا وہ نیچے ایسے آڑے رکھنا ہی زیادہ بیٹر ہے، اس میں ٹوٹنے کے چانسز کم رہتے ہیں. سیدھا رکھنے کی صورت میں ٹوٹنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لیکن رکھنا جائز ہے، ویسا بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ہم اندر رکھنے کے بعد سل لگا دیے، سل لگانے کے بعد تھوڑی تھوڑی سوراخ رہتی ہے اس میں سائیڈ میں، تو اب وہ سوراخ کو ٹوٹلی کیچڑ سے اتنا پیک کرتے ہیں تو اتنا بھی پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
سمجھ رہے؟ اتنی سوراخ دکھی تو اس کو بھی مطلب کیچڑ لگا، اتنی سوراخ اس کو کیچڑ لگا دو. زبردستی کو اتنا فل پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. مطلب ایک اوور آل ہم مٹی اندر ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی سوراخ کو بھی کیچڑ سے فل پیک کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم یعنی وہ پتھر لگا دیے، کیچڑ لگا دیے، اب نکل کر اوپر آ جاتا ہے آدمی، ہاں اندر سے نکل کے اوپر آ جاتا ہے. تو اب کچھ لوگ کیا کرتے، یہاں پر ٹوکرے ہیں، یہاں پر ٹوکرے ہیں، یہاں پر ٹوکرے ہیں. اب وہ ٹوکرے لے کر آدمی کھڑے ہوتا، اس میں وہ کل کے ڈھیلے بول کے ڈالتے ہیں. وہ ڈھیلا لے کے، وہ پتہ نہیں قل کے ڈھیلے کا مطلب وہ مطلب قل یا الکافرین پڑھتے ہیں یا قل الاحد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں پتہ نہیں، بہرحال لیکن وہ قل کے ڈھیلے کے نام پہ یہ ٹوکروں میں ڈھیلے جمع کر کے پہلے ان کو اندر ڈالا جاتا ہے. اس طرح بھی ثابت نہیں ہے، قل کے ڈھیلے پہلے ڈالنا بھی ثابت نہیں ہے. ہاں اب یہاں سے مٹی ڈالا جائے گا، بسم اللہ بول کر مٹی ڈالنا شروع کر دیں گے. سب لوگ اپنے اپنے حساب سے مٹی ڈالیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم اب بقیہ مٹی کو جو یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اب ہم پھاوڑے سے لے کے اندر مٹی ڈالتے رہتے ہیں. جب پھاوڑے سے لے کر اندر مٹی ڈالتے ہیں تو اگر کوئی بھائی جب ایسا کھڑے ہو کر پھاوڑے کے یعنی پیروں کے بیچ میں سے اگر کوئی مٹی ڈالتا ہے تو فوراً اس کو روک دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ پیروں کے بیچ میں سے مٹی نہیں ڈالنا. یعنی اگر کوئی ڈالا سمجھو اتنا بڑا ہنگامہ ہو جاتا کہ بس 2-3 بھی پھوڑے نہیں ڈال سکتا، اتنا فوراً روک دیتے اس کو. تو کیا اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں سے مٹی ڈالنا حرام ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بھی آسانی ہو سکتی اس کو مٹی ڈالا جا سکتا ہے. اب زبردستی کو سائیڈ میں سے ڈالتے رہتے اس کو بھائی، حالانکہ سائیڈ میں ڈالنا مشکل رہتا ہے. ایسا کھڑے ہو کر مٹی ڈالنا اس کے لیے آسان ہے، کام جلدی ہو جاتا. لیبر ایسے ہی کرتے رہتے ہیں تو کام جلدی ہوتا، لیکن اس کو روک دینا، منع کرنا، سختی سے روک دینا، اس میں پتہ نہیں اس میں کون سی ان کی حکمت ہے، کون سی شریعت ہے، آج تک اس کی کوئی دلیل تو نہیں ملی. تو یہ بیچ میں سے منع کرنے کی جو ہے شکل ٹوٹلی غلط ہے. تو ہماری والدہ کی جب مطلب یعنی تدفین ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے ایسے روکا تو میں نے کہا رک جاؤ تم لوگ، میں جو ہے مٹی لوں گا. تو میں کھڑے ہو کر پورا مٹی بیچ میں سے ڈالا. میں بولا کہ اس طرح کرنے سے کوئی غلط کام نہیں ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے جو ہے اپنے دونوں پیروں کے درمیان سے مٹی کھود کر میں نے قبر میں یعنی مٹی ڈالی تھی ہماری والدہ کے تدفین کے موقع پر. الغرض تو مٹی کیسے بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ، سب بیچ میں سے ڈال سکتے ہیں، سائڈ میں ڈال سکتے ہیں، گمپر میں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم مٹی ڈالنے کے بعد سرہانے پر ایک پتھر رکھیں گے اور سر کے پاس ایک پتھر، پیر کے پاس ایک پتھر، وہاں پر ہم گاڑیں گے. اب یہ پتھر ہم گاڑ رہے ہیں تو وہ پتھر پر کیا میت کا نام ہونا چاہیے؟ نہیں. یہ قبر ہے، اب ہم جو ہے اس قبر پر مٹی ہم ڈال دیے. مٹی ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم ایک پتھر ہم نے گاڑا اور یہاں پر ہم نے ایک پتھر ڈالا. تو یہ پتھر پر نام لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کل من علیہا فان. اسی طرح آیتیں جو ہے لوگ لکھتے رہتے ہیں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، میت کا نام، وہ سب لکھنا جائز نہیں، بلکہ بغیر نام کے تختی ہونا چاہیے. شیخ اگر بغیر نام کے تختی ہو تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے والد صاحب کی خبر ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ والدہ کی خبر ہے؟ بھئی آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دعا کیسے کرنا؟ تو بھی دو تختی کو دیکھ کر تھوڑا دعا کریں گے، آپ کہیں بھی دعا کریں گے، آپ گھر میں دعا کرو، کہیں بھی دعا کرو، تختی کو دیکھ کر دعا کرے تو دعا قبول ہوتی. ہاں وہ نام کو دیکھ کے دعا کرے تو دعا قبول، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ دعا کریں گے تو اللہ کہیں بھی آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے. تختی کو دیکھ کر
دعا کرنا، وہ تختی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قبر کے پاس جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دعا کرتے رہیے زندگی بھر، وہ تختی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ پتھر رکھیں گے لیکن نام نہیں لکھیں گے. اب یہ جو اٹھان ہے قبر کی، یعنی بس ایک بالش یا 2 بالش 1.5 بالش اتنی ہو سکتی ہے، زیادہ اونچی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ اونچی نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین بہت نرم ہوتی ہے، زمین بہت نرم ہوتی ہے، اور ایک بار بارش آتے ہی وہ مٹی جو ہے اندر دب جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑی اور بڑھا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ بارش میں وہ دبنے والی ہے، اندر دھسنے والی ہے، اس لیے ہم ذرا بڑھ کے ڈال رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن عام طور پر قبر پر جو مٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ جو ہے قبر ہم دفن کر دیے، دفن کرنے کے بعد یہاں پر پھول ڈال رہے ہیں، غلط. پھر یہاں پر ایک پھول کا گول کٹا رکھ رہے ہیں، وہ بھی غلط. پھر دفن کرنے کے بعد یہاں پر یہاں سے کوئی ایک وہ پلانٹ یعنی کوئی بھی کاڑی لا کے یہاں دفن کر دیتے ہیں، یہاں اس کو گاڑتے ہیں، وہ بھی غلط. ہاں کوئی گلاب کا پھول کی ایک پلانٹ وہاں لگانا، وہ بھی غلط. جو بھی لوگ یعنی کوئی جھاڑ لا کے لگا رہے ہیں وہ غلط طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبر کے پاس سے، اونٹنی بدک گئی، آپ نے کہا ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. کوئی بڑا مطلب وہ کام نہیں تھا، چھوٹا کام تھا ان کا، لیکن عذاب ہو رہا ہے. کھجور کی ڈالی لے کر آؤ. نبی نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ڈالی کے، ایک ٹکڑا یہاں گاڑا، ایک ٹکڑا یہاں گاڑا، بس. اور کہا جب تک یہ کچے رہیں گے تب تک ان کو عذاب نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا. اب اس کو دلیل بنا کے لوگ یہاں پر بھی پلانٹ، یہاں پر پلانٹ لگا رہے ہیں، تو وہ دلیل سے یہاں پر پلانٹ لگانا ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول زندگی صرف ایک بار لگایا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے کبھی نہیں لگایا. اور صرف نبی نے لگایا، صحابہ کرام نہیں لگائے پھر اس کے بعد. کیوں؟ وہ نبی کے لیے خاص تھا، وہ نبی کا معجزہ تھا. وہ آپ نے لگایا، عذاب کم ہوا. ویسے صدیق نے کوئی پلانٹ نہیں لگایا عذاب کم ہونے کے لیے، فاروق نے کوئی پلانٹ نہیں لگایا، کسی نے کوئی پلانٹ نہیں لگایا. تو یہاں پر پلانٹ لگانا ثابت نہیں ہے. اب ہم نے مکمل کر لیا. بس اوقات ایسے ہوتا ہے موسم بارش کا ہو یا کچھ لوگ کو زمین ایسی رہتی، بہت ذرا کھوتے پانی آتا، ذرا کھوتے ہی پانی آتا. تو جب ہم نے قبر کھودی، کھودنے کے بعد پانی آنا شروع ہوا. اب پانی آنا شروع کرتے ہیں تو بھی اس میں مٹی ڈال کے پھر کھود کے پھر ڈال کے پھر کوئی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی کوشش کی، لیکن پھر بھی پانی میں ہی جنازہ رکھنا پڑا. تو کیا غلط ہے؟ کیا نہیں، رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. اندر قبر میں جو ہے پانی جمع ہوا، ایک 6 انچ 8 انچ 5 انچ ایسا پانی جمع ہوا. ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو سوکھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے سوکھا کرتے آتے پھر پانی آتا، تو اس پانی میں ہی ہم جنازہ رکھ کے دفن کریں گے. تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. سمجھے نا؟ اس میت کو مٹی میں اگر ہم دفن کیے، پانی میں کیسا دفن کریں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے نا؟ اس کے لیے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، اب دفن کرنے کے بعد پانی جو ہے قبر پہ ڈالیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کے لیے. تو اب اس موقع پر اس جنازے کے لیے ہم ثابت قدمی کی دعا کریں گے. انفرادی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، صحیح طریقہ ہے. لیکن انفرادی کرنے کی صورت میں لوگ کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے. کوئی ایک دعا کر رہا ہے، دوسرے آمین کر رہے ہیں، تو بن باز رحمہ اللہ کہنے کے مطابق درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن انفرادی دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. اب دفن کرنے کے بعد ہم لوگ فوراً یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے. اب نکل کے جاتے وقت 40 قدم پہ نکل کے پھر کھڑے ہو کے پھر دعا کرتے ہیں لوگ. تو 40 قدم پہ جا کے پھر کھڑے ہو کے پلٹ کے پھر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ہاں جب 40 قدم ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں سے اس کے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، لیکن 40 قدم پہ جا کے اللہ کا دعا نہیں کی. اسی تدفین کے بعد ہی اللہ کے رسول ان کے حق میں دعا فرمائی ہے. تو نکل کے چلے جانا ہے.
پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر 3 دن کی زیارتوں کا اعلان کرنا غلط ہے، 10ویں کا اعلان کرنا غلط ہے، 20ویں کا اعلان کرنا غلط ہے، دفن کرنے کے بعد سیدھا واپس لوٹ کے آئیں گے۔ اب اس موقع پر جو آدمی میت کو غسل دیا تھا اس کا غسل کر لینا یہ بہتر ہے بن باز رحم اللہ کہنے کے مطابق۔ جس نے غسل دیا تھا میت کو وہ غسل دے گا، ہاں، اور جو غسل اگر کوئی غسل دیا تھا غسل نہیں کرا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف وضو بھی کر لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں سے قبرستان سے واپس لوٹ کر آتے نا تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر وضو کر کے اندر جاتے، ہاں بھائی جب تک وضو نہیں کریں گے اندر گھر میں نہیں جانا، ہاں وضو کرے منہ دھوئے بغیر گھر کے اندر نہیں جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے نا۔ آپ بالکل اندر جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی افلاسی اندر جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی روح آپ کے پیچھے پڑ کے جو ہے گھر میں جانے والی نہیں ہے۔ تو گھر کے باہر وضو کر کے منہ دھو کے گھر کے اندر جانا، یا گھر کو جانے سے پہلے مسجد کو آ کے وضو کر لے کے پھر گھر کو جانا، کچھ ہر الگ الگ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ غسل کریں گے، وضو کرنا بس کافی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا، اتنی حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ غسل دلانے والا وہ عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا، اس گناہوں کو معاف کرتا، یہ ثابت ہے۔ اور جنازے میں شرکت کرنا، اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو 1 احد پہاڑ کے برابر اجر اس کو ملنے والا ہے، اگر تدفین میں بھی شریک ہوا تو 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا جو ہے اس میں اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو آج یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یعنی بن باز رحمہ اللہ نے جو سلیبس بنایا تھا، اور یہ سلیبس جانتے ہیں آپ وہ ریئل میں جو سلیبس جو بنانا عربی میں وہ بڑی مشکل سے 10-15 پیجز ہے، بڑی مشکل سے 10-15 پیج ہے، لیکن اس کی شرح، اس کا مطلب اور اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل میں لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، تو وہ بھی ایک کتاب کی شکل ہے جس میں یہ شرح کی گئی ہے۔ بن باز کتاب بالکل 10-12 پیج کی ہے، بس اتنی ہے، کیوں اس میں پوائنٹس ہے، بس جس پوائنٹ ہے، لیکن اس کو صرف اگر ہم پوائنٹ سنائیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر پوائنٹ بولیں گے تو سمجھ میں آتا، اس پوائنٹ کی وضاحت کریں گے جتنا اچھا اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں بن باز رحم اللہ کے حق میں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے لیے باری تعالیٰ ان کے صدقے جاریہ بنائیں، اور اسی طرح کا کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری ذریعے بھی اس دین کا کام جو ہے لینے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔